ہیومن رائٹس پی میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ سب سے پہلے تو سویڈن میں جو واقعہ ہوا ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کا، اس کی شدید الفاظ میں جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ واقعہ ہونا یہ پوری جو اربوں 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں ان کے جذبات کی توہین کی گئی۔ یہ ایک طرح سے انسانی حقوق کا بھی بہت بڑا واقعہ ہے کہ جس میں آپ لوگوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کریں۔ تمام الہامی جو کتب ہیں ان کی عزت و احترام وہ تمام قوانین میں، تمام آئین میں وہ درج ہے، اور وہ متبرک ہیں، وہ رسپیکٹفل ہیں، وہ قابل عزت و احترام ہیں۔ اور یہ ان کا جو اپنا آئین ہے وہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لہذا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی یہ گھنونی حرکت ہے جو کی گئی ہے، جس پر جتنا بھی احتجاج کیا جائے وہ کم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا حج کے موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے فرمایا جو کہ میں ہو سکتا ہے یہ میرا آخری خطبہ ہو اور آئندہ سال ملاقات نہ ہو، تو جو چیدہ باتیں اس خطبے میں ہمیں ملتی ہیں وہ اتنی اہم ہیں کہ خطبۃ الحجۃ الوداع سے ایک پورے کے پورے انسانی حقوق کا ایک چارٹر سامنے آتا ہے، ایک ایسا چارٹر جس نے دنیا کو انسانی حقوق سے روشناس کروایا۔ خطبۃ الحجۃ الوداع سے جو پہلے دنیا ہے وہ اندھیروں میں رہنے والی دنیا ہے، لیکن خطبۃ الحجۃ الوداع کے بعد جو دنیا ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر ہمیں جو ویسٹ اہل مغرب ہمیں نظر آتا ہے انسانی حقوق کی بات کرتا ہوا، آج جو نظر آتا ہے وہ انسانی حقوق کی بات نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کر دی، اور وہ تمام انسانی حقوق دے دیے جو کہ آج مغرب جس کا کلیم کرتا ہے۔ وہ انسانی حقوق کون کون سے تھے اور کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ میں اس کا خلاصہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور ایک آپ کو قبیلے اور قومیں اس لیے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی دوسری قوم پیدا کی جائے گی، یعنی کہ جو الہامی سلسلہ تھا، وہی کا جو سلسلہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی قوم دوسری آئے گی جو کہ کسی الہامی کتاب کے ساتھ ہو۔ لہٰذا یہ واضح کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تمام آدم کی اولاد ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا چارٹر ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ آج جو ہمیں ملتی ہے ان کے میگنا کارٹا میں، پٹیشن آف رائٹس میں، بل آف رائٹس میں، جو یونائٹڈ نیشنز جو ڈیکلیریشن ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا، جس میں پہلا آرٹیکل یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ یہ جو تمام انسان برابر ہیں اقوام متحدہ کے آرٹیکل، یہ اس کی ریفلیکشن ہے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ دوسری امپورٹنٹ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کے حقوق کا احترام کی بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہیں اور تمہاری بیویوں کے تم پر ہیں۔
تمہاری بیویوں کے اور تمہاری بیویوں کے تم پر ہیں، اور خواتین کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ، وہ آپ کی مددگار ہیں۔ یہ اس سے ویمن رائٹس پھوٹتے ہیں، اس بات سے خواتین کے حقوق کا ایک پورا باب کھلتا ہے، اور وہ خواتین کے حقوق کا کہ وہ اس کو بطور ماں، بطور بہن، بطور بیوی، بطور بیٹی وہ حقوق عطا کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس سے پہلے کسی جگہ ہمیں نہیں ملتے اور اس کے بعد بھی نہیں ملتے۔ ویسٹ نے آج اس کو حقوق دیے ہیں جو 1500 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عنصر سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب دہی کا ایلیمنٹ شامل کیا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرج کے انسٹیٹیوشن کے بارے میں فرمایا کہ جو بچہ ہے دیٹ بلانگس ٹو دا میرج بیڈ، کہ جو شادی کا ادارہ ہے، جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے، اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے نسل انسانی کا، وہ قائم کر دیا اور کہہ دیا کہ اس میرج کے انسٹیٹیوشن کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی ریلیشن شپ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اتنی بڑی انسانیت کے لیے ایک اتنی بڑی آپ کہہ سکتے ہیں نعمت ہے جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے، جو بتاتا ہے جانور اور انسان کے میں تفریق پیدا کرتا ہے کہ آپ نے وہ میرج کے انسٹیٹیوشن کو سینٹٹی عطا کی۔ اور آج جو نسل انسانی ہم جو رشتوں میں نظر آتے ہیں، بھائی بہن، بیٹی، ماں، یہ تمام جو رشتے ہیں اس میرج کے انسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہیں، جو 1500 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقوق دے دیے۔ تو گویا ایک طرح سے جو فیملی رائٹس ہیں وہ دے دیے، فیملی رائٹس دے دیے، بچوں کے رائٹس دے دیے، بہن کے رائٹس دے دیے، بھائی کے رائٹس دے دیے، مدر رائٹس دے دیے، فادر کے رائٹس دے دیے۔ کتنے حقوق 1500 برس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک بات میں دے دیے، اتنی بڑی بات کر کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جو قرض ہے وہ ایک دوسرے کا وہ واپس ادا کیا جائے، کسی کا مال نہ کھایا جائے، کسی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا مال نہ کھایا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، کسی کی پراپرٹی نہ کھائی جائے۔ اب یہ یہاں پہ پراپرٹی رائٹس کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ دوسروں کے جو رائٹس ہیں ان کی وہ بات ہوتی ہے، اور ان کی جو رائٹس ہیں وہ ادا کرنے کی بات ہوتی ہے۔ گویا ایک طرح سے فرائض کی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے جو حقوق ہیں، اگر کسی کی کوئی پراپرٹی ہے، جس کی ہے وہ اس کو دو، جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو دو۔ تو یہاں سے ایک سوشل رائٹس پھوٹتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آپس میں بھٹک نہ جانا اور ایک دوسرے کی گردن نہ پکڑ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دے دیا، لیکن آج ہم دست و گریباں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے عالی شان کی ہم پیروی نہیں کر رہے، جس بنا کے اوپر ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہم اس فرمان کی پیروی کر کے ہم آپس میں محبت و قوت سے رہ سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی حدود کو کراس مت کرو۔ یہ بہت بڑی بات کر دی کہ آپ جیسے ہے رہیں، لیکن دین کی حدود کا خیال رکھنا، آپ نے وہ کراس نہیں کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ اب زکوٰۃ، اب اس سے پوری ایک جو ایک ویلفیئر کانسیپٹ ہے، جو رائٹس آف دا پور ہے، رائٹس آف دا ڈاؤن ٹراڈن ہے، ان کے حقوق کی بات کر دی کہ آپ زکوٰۃ دیں گے تو جو غربت ہے وہ نہیں رہے گی، جو مفلوق الحال لوگ ہیں وہ نہیں رہیں گے، جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں وہ کمزور نہیں رہیں گے۔ تو الغرض یہ سارا خطبہ اگر اس کو دیکھا جائے، خطبۃ حجۃ الوداع کو،
تو یہ اتنا بڑا انسانی حقوق کا چارٹر ہے، اور یہ پہلا چارٹر ہے انسانی حقوق کا جس سے آج پوری دنیا جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، آج پوری دنیا جو چائلڈ رائٹس کی بات کرتی ہے، جو ویمن رائٹس کی بات کرتی ہے، جو فادر رائٹس کی بات کرتی ہے، جو مدر رائٹس کی بات کرتی ہے، جو مدر ڈے کو منانے کی بات کرتی ہے، جو فادر ڈے کو منانے کی بات کرتی ہے، یہ تمام جو حقوق ہیں یہ 1500 برس قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطب الحجۃ الوداع میں بیان کر دی ہے۔ یہ تمام جو حقوق ہیں، اب یہ ضرور ہے کہ ویسٹ نے وہ حکومت قائم ہوئی، وہ حکومتیں آئیں جنہوں نے ان حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی شہریوں کو وہ حقوق دیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پاکستان میں ہم ان حقوق سے محروم ہیں۔ ان تمام حقوق سے محروم کیوں ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ پر سوال کرنے کی بات ہے۔ تو اگر آپ یہ سوال رکھیں کہ ہم ان تمام حقوق سے محروم کیوں ہیں، تو جواب بڑا سادہ سا ہے کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ جنہوں نے حکومت میں بیٹھے جن لوگوں نے عوام کو یہ حقوق منتقل کرنے تھے، جنہوں نے غربت ختم کرنی تھی، جنہوں نے زکوٰۃ کا سسٹم ایسا بنانا تھا کہ کوئی غریب نہ رہے، جنہوں نے لوگوں کو روٹی کے مسائل حل کرنے تھے، جنہوں نے روزگار کے مسائل حل کرنے تھے، جنہوں نے لوگوں کے لباس کے مسائل حل کرنے تھے، جنہوں نے لوگوں کی رہائش کا مسئلہ حل کرنا تھا، تمام حقوق کی ادائیگی کرنا تھی، وہ 1% کرپٹ سیاستدانوں کے پاس رہی۔ قائد اعظم کے بعد وہ ان کے پاس رہی جن کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ میری جیب میں کچھ کھوٹے سکے ہیں۔ یہ کھوٹے سکے کون ہیں؟ یہ کھوٹے سکے وہ کرپٹ سیاستدان ہیں جو اس وقت قائد اعظم کے بارے میں جن کے بارے میں قائد اعظم نے فرما دیا تھا، وہ ہمارے ملک کے وہ جگیردار، ہمارے ملک کے وہ وڈیرے، ہمارے ملک کے وہ ظالم جو کہ عام آدمی کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ چند کھوٹے سکے اب سینکڑوں کی شکل میں ہوں گے، لیکن 25 کروڑ عوام جو ہے ان کھوٹے سکوں کے ہاتھوں مر رہی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ 25 کروڑ عوام ان کھوٹے سکوں کے خلاف کھڑی ہو اور ان کھوٹے سکوں سے اپنا حق چھینے، اپنا حق لے۔ آئین میں تو لکھ دیے تمام حقوق، لیکن اگر ان کھوٹے سکوں سے، ان کرپٹ سیاستدانوں سے اپنا حق لینے کے لیے پاکستان کے عوام باہر نہیں نکلیں گے، تو پھر یہ کھوٹے سکے اسی طرح قوم کا استحصال کرتے رہیں گے۔ قوانین ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، انسانی حقوق ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، آئین میں بھی ہم نے لکھ دی، خوبصورت کتاب میں آئین میں لکھ کر سجا کر رکھ دی، لیکن لوگوں کو ڈیلیور نہیں ہوئے۔ لوگوں کو ڈیلیور اسی صورت میں ہوں گے یہ تمام حقوق اگر لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے۔ زندگی بھیک میں نہیں ملتی، زندگی بڑھ کر چھینی جاتی ہے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔